جیسا کہ ہم ایک بڑا خوبصورت کانٹینٹ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں نکاح کے اعتبار سے، تو آئیے اسی کے لحاظ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ نکاح کے شرائط کیا ہیں۔ نکاح کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، عاقل ہونا۔ مجنون یا ناسمجھ بچے نے نکاح کیا تو منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بلوغ، نابالغ اگر سمجھدار ہے تو منعقد ہو جائے گا مگر ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ گواہ ہونا، یعنی کہ عاقل ہونا، بالغ ہونا، اسی کے ساتھ ساتھ گواہوں کا ہونا، یعنی ایجاب اور قبول جو ہے وہ 2 مرد یا ایک مرد 2 عورتوں کے سامنے ہو، یاد رکھ لیا جائے۔ اسی طریقے سے گواہ آزاد ہوں، غلام نہ ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں اور سب نے ایک ساتھ نکاح کے الفاظ سنے ہوں۔ بچوں اور پاگلوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ صرف عورتوں یا خنثی کی گواہی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا جب تک ان میں کے 2 کے ساتھ ایک مرد نہ ہو۔ یہ نکاح کے لیے شرائط ہے۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا اس کی فارمیلٹیز ہوں گی، کیا معاملات ہوں گے؟ تو دیکھیں یہ ہونا چاہیے کہ مطلب عاقل لوگ ہونے چاہیے، گواہ موجود ہونا چاہیے اور ایجاب و قبول انہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہونا چاہیے اور کوئی بھی ناسمجھ وغیرہ بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بالغ ہونا چاہیے اور جو کرنے والے ہیں جو گواہان کے طور پر ہے 2 مرد اس میں جو ہے نا گواہ ہونے چاہیے۔ اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 2 عورتیں اور 1 مرد ہونا چاہیے۔ تو یہ نکاح کی شرائط ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ پھر اس کے بعد پھر وہ اگلا اسٹیپ آتا ہے کہ نکاح کا حکم کیا ہوتا ہے، کہ بسا اوقات نکاح فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مکروہ اور کبھی حرام بھی ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ نکاح کے علماء نے فرمایا ہے حکم اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو، نہ انین یعنی نامرد ہو اور مہر اور نفقے پر قدرت بھی ہو تو نکاح سنت موقدہ ہے۔ نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا گناہ ہے۔ اعتدال کی حالت، کوئی شہوت کا غلبہ نہیں ہے، الحمدللہ نے مردانہ سارے معاملات اچھے کیے ہیں اور جن سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں ان کے مہر پر بھی اور ان کا جو نان نفقہ ہے، رہنا، کھانا، پینا، لباس، اوڑھنا، اس کے بھی معاملات اللہ کے کرم سے صحیح کر سکتا ہے وہ، تو پھر اب علماء فرماتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، یہ نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ اور ڈٹے رہنا نہیں بھائی میں نہیں کروں گا، ابھی نہیں، ابھی اور مزید، ابھی مزید، تو علماء نے اس کو گناہ قرار دیا ہے۔ آئیے دوسرا حکم، اگر حرام سے بچنا ہے یا سنت کی اتباع اور تعمیل حکم یا اولاد حاصل ہونا مقصود ہو تو ثواب بھی پائے گا۔ یعنی کہ یہ نکاح کے اندر اگر مثال کے طور پر حرام سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہوں کہ نگاہیں جو ہے نا مطلب حرام کی طرف نہ اٹھیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ربی ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، سنت کی اتباع کرنے کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے جو اولاد جو میرے یقیناً بڑھاپے کا سہارا بنے گی، میرے خاندان کی بڑھوتری کا سبب بنے گی، اور پھر اس سے الحمدللہ کل بروز قیامت اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا مجھے اپنی لوگوں کی کثرت پر اپنے دیگر امتوں میں فخر ہوگا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے فرامین کے اندر تو پھر اگر اس لیے ہو لذت ہی صرف مقصود نہ ہو تو انشاءاللہ علماء فرماتے ہیں کہ جو نا وہ اللہ کی رحمت سے ثواب بھی پائے گا۔ اور اگر صرف محض اور معاذ ثم معاذ اللہ لذت یا قضائے شہوت منظور ہو تو ثواب نہیں۔ نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ جو نا معاذ اللہ آپ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی صرف لذت وغیرہ کے اپنے مطلب یہ کہ جو نفسانی معاملات ہیں ان کے لحاظ سے اگر کیا جا رہا ہے اور ثواب کی کوئی نیت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی ویسے تو الحمدللہ ہر ایک مسلمان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور ایک خوبصورت گھر کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اصل زندگی پریکٹیکل لائف ہی مطلب ایک انسان کی ازدواجی زندگی کے بعد سے ہی آغاز ہوتا ہے، جب ہی پتہ چلتا ہے، ورنہ تو عام طور پر تو آپ خود ہم سب جانتے ہیں انسان اکیلا تو کہیں بھی رہ لیتا ہے، کہیں بھی کھا لیتا ہے، کہیں بھی، پھر جب ایک زندگی انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، پھر مزید زندگیاں ہوتی ہیں تو پھر ان کے لیے سوچنا، ان کے معاملات، ان کے سارے خورد و نوش ہے، رہنا پینا، لباس وغیرہ، تو پھر ایک انسان ایک دوسرے بلکہ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ شادی شدہ کی 1 سال کی عبادت اور کوارے کی 100 سال کی عبادت، جب بھی شادی شدہ کی 1 سال کی عبادت اس کوارے کی جو نا مطلب 100 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس زندگی کے اندر اب انسان دوسرے کا خیال کر رہا ہے، اس کے لیے بھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ان کے معاملات وغیرہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نکاح کی ایک اور حکم کے لحاظ سے ہے، شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے گا تو معاذ اللہ اندیشہ زنا ہے، اور مہر اور نفقے کی قدرت رکھتا ہو تو نکاح واجب ہے۔ پتہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہ ہو جائے، اور اندیشہ ہے یہ صرف کہیں گے زنا نہ ہو جائے، کوئی غلط کام نہ ہو جائے، کوئی غلط قدم کی طرف نہ چلے جائے، تو اب اس کو چاہیے کہ جو ہے وہ نکاح کر لے، اور مہر اور نان نفقے پر بھی قدرت رکھتا ہو تو اب اس کو چاہیے کہ اب جو ہے نکاح کرنا وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ واجب ہو جاتا ہے
کہ جب گناہ کی طرف جا سکتا ہے اور سارے معاملات بہتر ہیں اللہ کے کرم سے، نان نفقے کے معاملات وغیرہ بھی، حقوق کے اعتبار سے بھی، تو اب اس کا نکاح کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار کہلائے گا۔ اسی کے ساتھ بعض نے پڑھی، جبکہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھنے سے رک نہیں سکتا، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہینڈ پریکٹس کرنا پڑ جاتا ہے، تو جب بھی نکاح واجب ہے۔ بسا اوقات انسان اب بولتا ہے میں نگاہوں کو نہیں بچا سکتا، بسا اوقات کوئی کمپنی میں ایسی جاب کرتے ہیں، بس وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہیں یار ہم سے پوچھا جاتا ہے، مطلب ہماری نگاہیں بار بار اٹھتی ہیں اور گناہ کی جانب جا رہی ہوتے ہیں، بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی میرا یہ، اور یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہینڈ پریکٹس کی طرف نہ جائیں، تو پھر اس کے لیے ان کے لیے ہمارا بھائیوں سے محبت والا پیار والا مشورہ یہی ہے کہ اللہ نے اگر اسباب دیے ہیں، معاملات وغیرہ بہتر ہیں، تو پھر نکاح جیسی عظیم سنت کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے نا مطلب یہ کہ خوبصورت زندگی کے پیرائے میں چلایا جائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ٹھیک۔ اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے فرمایا اگر یہ یقین ہو کہ معاذ اللہ گناہ ہو جائے گا، ایک تو تھا اندیشے کی صورت میں تو پھر نکاح واجب ہو جاتا، اور یقین ہو کہ معاذ اللہ کہ نکاح نہ کرنے میں زنا واقع ہو جائے گا، تو فرض ہے کہ نکاح کر لیں۔ اب اگر یقین ہو جائے گا اگر نہیں کروں گا میں نکاح، تو جو مجھے مطلب یہ کہ شہوت جو معاملات ہو رہے ہیں یا پھر مطلب نگاہوں کا جو سلسلہ ہے یا گناہوں کا جو سلسلہ ہے وہ یقین کی کیفیت اختیار نہ کر جائے، تو پھر علماء نے فرمایا اب نکاح کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ اب اگر تاخیر کرے گا تو مسلسل در مسلسل جو نا گناہوں کی جانب چلتا جائے گا۔ اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح تو کر لے گا لیکن نان نفقہ نہیں دے سکے گا، نکٹھو قسم کے لوگ، نالائق قسم کے، نہ کماتے ہیں نہ دھماتے ہیں، وہ گھر والے بسا اوقات، اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی بچی کی زندگی، کسی کی بیٹی کی زندگی جو نا مطلب اعوذ باللہ تباہ کرنے، برباد کرنے میں بالکل سوچتے نہیں ہیں۔ بچہ نہیں کما رہا ہے، اٹھا کے نکاح کر دیا۔ وہ بھائی پہلے دیکھتے لو، چلیں پہلے کے دور میں یہ بہت اچھا ہوتا تھا کہ مطلب کام نہیں کرتا تھا، اور ایسا بھی ہوا الحمدللہ کہ جو بیچارے بے روزگار ہوتے تھے یا پھر نئی کام وغیرہ کرتے تھے، جب نکاح کے معاملات ہوئے تو پھر وہ الحمدللہ کام کرنے لگ گئے، وہ صحیح ہو گئے، وہ درست راہ پر آ گئے، بگڑے ہوئے سنور گئے۔ لیکن آج کل جو معاملات آپ کے سامنے ہیں اور والدین بہت پھونک کر اپنی بچیوں کے لیے، اپنی شہزادیوں کے لیے، اپنی صاحبزادیوں کے لیے قدم رکھتے ہیں، تو لہٰذا وہ نکلنا نٹھلا پہلے تھا، اب جو ہے نا آپ نے اٹھا کر اس کا نکاح کر دیا۔ پہلے خود اس کو سنبھال رہے تھے، اب والدین جو ہے نا مطلب ایک اور جان کو جو ہے نا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ مزید آگے سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، بسا اوقات پھر لڑکی کے ساتھ بڑے مسئلے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، پھر جو ہے نا معاملات جو ہے نا ختم کی جانب آ جا رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاح کا تو بڑا شوق ہوتا ہے کہ چلو بھائی نکاح کر لیں گے، نکاح ہو جائے گا بہت، لیکن بھائی کچھ کماتا بھی تو ہو، کچھ پیچھے بینک بیلنس بھی تو ہو، کچھ معاملات وغیرہ بھی تو ہوں۔ اگر وہ اچھی نارمل بھی جاب رکھتا ہے یا معاملات وغیرہ ہیں تو اس سب چیزوں کو مطلب تجربے کار لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو یہ دیکھ لیا جائے کہ مہر نان نفقے وغیرہ پر جو ہے نا وہ قدرت بھی رکھتا ہو، نہیں دے گا تو علماء نے اس کو منع فرمایا۔ یا جو ضروری باتیں ہیں مطلب حقوق زوجہ نے اگر اس کو بھی ادا نہیں کر سکتا تو علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، مطلب یہ کہ ناجائز قرار دیا ہے، اور ان باتوں کا یقین ہے کہ نان نفقہ دے گا ہی نہیں بھائی، مطلب نے تو دیکھا ہی نہیں اس کو کبھی کام کرتے ہوئے۔ ایک تو ہوتا ہے چلو بھائی کام مطلب نکاح کروا دو، شاید جو ہے نا کچھ شعور آ جائے، کچھ سمجھ آ جائے، کچھ عقل آ جائے، ایک کے ساتھ دو آ جائے تو شاید کام، اور یقین ہے نہیں بھائی اس کو تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کام کرنے والے، جب بھی جاؤ چھوڑ کے بیٹھ جاتا۔ تو پھر اب اگر یقین ہو کہ مطلب آ بیل مجھے مار، اور خود کلہاڑی لے کر اپنے ہی پاؤں پر مارنے والی کیفیت ہو، تو پھر تو جو ہے نا مطلب نکاح کرنا علماء نے حرام قرار دیا ہے کہ کسی کی زندگی، کسی کی بچی کی، خاندانوں پہ آپس میں پھر لڑائیاں ہوں گی، نزاع کے معاملات ہوں گے، بڑے معاملات بگڑیں گے، پھر وہ نکاح کے معاملات پھر جو ہے نا مطلب علیحدگی کی جانب جائیں گے، تو اس کو علماء نے سختی سے منع فرمایا ہے ایسی صورت میں۔ تو لہذا بسا اوقات نکاح کرنا سنت موقدہ ہوتا ہے، بسا اوقات نکاح کرنا واجب ہوتا ہے، بسا اوقات نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، بسا اوقات نکاح کرنا مکروہ اور بسا اوقات حرام ہوتا ہے، جو بھی آپ کو اب تفصیلاً ذکر کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اور ابھی مزید آگے انشاءاللہ ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی، نکاح کے مستحبات کیا ہیں، نکاح کے الفاظ کیا ہیں، نکاح کے رکن کیا ہیں، اور پھر سے نکاح نامے کے معاملات وغیرہ، مینول جو نکاح نامہ ہوتا ہے، کمپیوٹرائز نکاح نامہ ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے انشاءاللہ الجلیل آپ کو مزید آگاہی وقتاً فوقتاً اپنی ویڈیوز میں آپ کو دیتے رہیں گے۔ اور الحمدللہ ہماری بھی سروس جاری ہے، اگر آپ چاہیں تو الحمدللہ ہم بھی نکاح کی جو سروس ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔